بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، ایک سوال یہ آیا ہے کہ لوگ قصے واقعات بیان کرتے ہوئے اکثر مسجدوں میں خطیب صاحب یا جو بھی تقریر کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم سے محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ واقعہ کہنے والے کیا اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارحم الراحمین، اور وہ ارحم الراحمین رحمان الرحیم ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان للہ مئات رحمہ، اللہ تعالیٰ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، انزل منہا رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام، ایک حصہ 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے زمین پر نازل فرمایا، جن انسان جنات چوپائے اور جتنے کیڑے مکوڑے ساری مخلوق کے اندر ایک حصہ، جس کی وجہ سے فَبِمَا يَتَعَاطَفُونَ، جس ایک رحمت کے حصہ جو پوری مخلوق میں تقسیم ہے، اس کی وجہ سے ایک دوسرے پر پورے انسان، حیوان، جنات اور کیڑے مکوڑے سب ایک دوسرے پر ہمدردی اور رحم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ میں مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَبِهَا تَعْتَفُ الْوَحْشُ عَنْ وَلَدِهَا، اور اسی طرح سے جانور اپنے بچے کو نہ کھند لے، نہ اس کو تکلیف پہنچے، وہ ہمیشہ اس پر مہربانی کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے 99 حصے اپنی رحمت کے، مہربانی کے، محبت کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، روز قیامت اللہ عز و جل اپنے بندوں پر 99 حصے رحمت کے لٹائے گا اور اپنی رحمتوں سے انہیں سرور بہرور فرمائے گا، مالا مال فرمائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے 6908۔ جی، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کو جو قیدی بنا کے لائے گئے تھے، ان میں سے فَإِذَا امرأۃ من السبی، ان میں سے جو قیدیوں میں ایک عورت تھی، تبتغی، جو ڈھونڈ رہی تھی، اذا وجدت صبیا فی الصبی، جو قیدی لوگ تھے ان میں ڈھونڈتی تھی کہ بچہ کہیں مل جائے، اور جب کوئی بچہ وہ پا لیتی لوگوں میں، قیدیوں کے اندر، اخذت ہو فالصقت ہو ببطنہا، اس بچے کو اپنے پیٹ سے چمٹا لیتی اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی، وہ ارضعت ہو، اور اس کو دودھ پلاتی۔ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے کہا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے تمہارا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ، یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، جی، یہ ڈالنے پر قادر نہیں ہے، نہیں ڈال سکتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ عز و جل تو اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اس عورت کے مقابلے میں جو اپنے بچے پر مہربانی کر رہی ہے، اس سے زیادہ تو رحم کرنے والا، محبت کرنے والا اور چاہنے والا، رحمتوں کو لٹانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ کئی گنا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ یہ حدیث صحیح بخاری 5653 اور صحیح مسلم 121۔
یہ حدیث جو کہ دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے پیغمبروں کو زمین پر بھیجا اب اس کی رحمت ہے، اور کتابوں کو، شریعت کو نازل فرمایا، اور یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ تاکہ بندوں کو جہنم سے بچا سکے، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رضامندی، خوشنودی حاصل کر کے، اللہ رب العالمین جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے ساتھ زندگی گزار کرتے ہیں عمل صالح کے ساتھ میں، تو ان کی زندگی کے اندر کوئی تنگی نہیں آئے گی، کوئی مشکلات نہیں آئیں گی، کوئی پرابلم اور مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ ایسے زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے یہ شریعت رحمت بنا کر ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دین لایا ہے وہ ہمارے لیے سرتاپا رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ لٹاتا ہے اور ان کو اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان جنت میں اپنے عمل کی بنا پر داخل نہیں ہو سکتا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لن يدخل احد عملہ الجنہ، کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ ہرگز کوئی آدمی اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے فرمایا لا ولا انا، بولا نہیں میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی محنت، آپ کی آزمائش، آپ کی تکلیف، آپ کی جد و جہد، جو آپ نے اللہ کے دین کے خاطر جو کچھ دنیا میں کیا، وہ بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، الا یہ کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ دے اور مجھے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے، وہ اس کی مہربانی ہے۔ فسددوا وقاربوا، لوگو سب ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، اپنے عمل کی اصلاح کر لو، اور آپس میں سب مل کے جھل کے رہو۔ اور وَلَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، اور تم میں سے کوئی آدمی موت کی تمنا نہ کرے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے موت کی بد دعا نہ کرے، یہ نہ کہے کہ جی اللہ مجھے موت کیوں نہیں دیتا، جیسے لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے، موت کی تمنا کبھی نہ کرے۔ اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ انسان نیک ہے تو زندگی کے اندر اور زیادہ نیکیاں کر سکتا ہے، اور وہ اما مسیئا، اگر برا انسان ہے فلعلہ ان یستعتب، ممکن ہے اللہ عز و جل اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے گناہوں سے پاک صاف اگر دنیا سے چلا جائے۔ تو اس لیے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر نیک ہے تو نیکیاں اور زیادہ زندگی میں جب تک موت ہے انسان کرتا رہے گا، اگر وہ برا ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور توبہ کر کے دنیا سے پاک صاف ہو کے چلا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث ہے 5349، اور صحیح مسلم کے اندر 7042۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اب مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا حقدار بنانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ نے فرمایا کہ بتا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب نافرمانوں کے لیے جب میری پکڑ آتی ہے تو بہت سخت، دردناک، تکلیف دہ عذاب دینے والا ہوں۔ یہ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 49 اور 50۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ کرتا ہے،
تو یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کی رحمت ہر چیز پر گھرے ہوئے ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی رحمت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر مہربانی فرمائے، اور آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان میں بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں اور برائیوں کو چھوڑ دیں، عمل صالح کریں اور اپنا عقیدہ درست کریں۔ اب آئیے ایک اور واقعہ جو عام طور پر لوگ قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت تھی مکے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دینا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، اور ایک دن اس کو کہیں جانا تھا، تو یہ ہے کہ اس کا جو واقعہ ہے کہ اس کا سامان اٹھا کر اس کے گھر جانا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا لیا۔ تو اس وقت میں دھوپ بڑی شدت کی تھی، ہوا بڑی تیز چل رہی تھی اور بڑا گرم لو چل رہی تھی، اور اس کا گھر بہت دور تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا کے اس کو گھر پہنچا دیا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے بیٹا، اگر تمہیں اس کا کیا بدلہ میں دوں، میں تو انہیں بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن ایک نصیحت کرتی ہوں کہ تم جب اپنے قوم مکے میں جاؤ تو وہاں ایک آدمی ہے جادوگر جس کا نام محمد ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے نبوت کا۔ جب تم اس کو دیکھو تو اس کی تصدیق مت کرو، کہ اس سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں، کس لیے؟ تو اس عورت نے کہا کہ وہ بہت ہی برا انسان ہے، بد اخلاق ہے، اور اگر وہ ملے تو اس سے ملنا نہیں ہے، اس سے دور رہنا۔ نصیحت کی عورت نے، تو اللہ کے نبی نے کہا وَإِن كُنتُ أَنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ، اگر میں ہی اللہ کا رسول محمد ہوں تو کیا کرنا؟ تو اس عورت نے کہا اگر ان كنت أنت محمدا، اگر آپ محمد ہیں تو فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللہ۔ تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لی۔ تو یہ واقعہ جو عام طور پر لوگ قصہ سناتے ہیں، اور ایک پولیس والے کا بھی وہ دیکھا کہ ایک کمشنر جو ہے وہ لوگوں کو اسلام کے قصے سناتے ہوئے، بہت سارے لوگ سناتے اس واقعے کو، لیکن یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں اور آپ کی سیرت کی کتابوں میں، اور آپ کے شمائل جو آپ کی سیرت خاص، جو آپ کی حیت اور شکل اور آپ کے بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی جو زندگی مکے میں گزری ہے، کہیں بھی یہ واقعہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں ہے، یہ قصہ من گھڑت ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس قصے کو بیان کرنا جس کی کوئی حقیقت نہیں، غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اخلاق کو بتانا ہے، تو آپ کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت ہی عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اللہ نے آپ کی شہادت دی ہے اخلاق کی کہ آپ سب سے بلند اخلاق والے ہیں۔ اور دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور حضرت خدیجہ اسلام کا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتایا کرتی تھی کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کے بارے میں بتایا، تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ ڈریں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو بے کسوں کا سہارا ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، اور جو غریب محتاج لوگوں کے آپ مددگار ہیں۔ تو آپ کی شان میں جو اخلاق آپ کے بیان کی، وہ نبوت سے پہلے سے آپ کے اندر موجود تھے، اور نبوت کے بعد میں ظاہر بات ہے اور بھی زیادہ آپ کے اخلاق کریمانہ اور آپ کا شفقت۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں، یہ پیغمبر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو دل میں بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہر امتی کی تکلیف کو آپ اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور امت کے اوپر بڑے شفیق، بڑے مہربان اور بڑے ہی شفقت والے پیغمبر ہیں، اور آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا۔ تو اس طرح سے آپ کی شان میں اس طرح کے جھوٹے قصے بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، بلکہ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت، آپ کے اخلاق قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر بہت زیادہ اس کے بارے میں موجود ہے۔
تو ہمیں جو واقعہ صحیح ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، جو واقعات جس کی کوئی اصل نہیں ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور ہدایت دے یہ قصہ گو لوگوں سے۔ آج آپ کے سامنے 2 قصے بیان کیے، ایک تو یہ بوڑھی والا قصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھا کے لے کر گئے، یہ بھی بے اصل اور غلط واقعہ ہے، اور دوسرا واقعہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہدایت دے قصہ کہانی جھوٹے قصے بیان کرنے سے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔